الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یقول، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہ کان یقول کہ وہ کہا کرتے تھے نماز کے آغاز میں، یعنی دعائے استفتاح کے طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملے کہا کرتے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملے بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، جہراً پڑھا کرتے تھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہم جو اس جملے کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو پاک ہے، ان کے اندر تین باتیں ہیں، یاد رکھیں کہ نمبر ایک، اللہ رب العالمین کی ذات ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، جیسے اندھا ہونا، کانا ہونا، لنگڑا ہونا، گنگا ہونا، ان عیوب سے اللہ رب العالمین کی ذات بالکل پاک ہے، منزہ ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ تمام کے تمام صفات کے اندر کمال ہے، تمام ہے، ان میں کبھی بھی کمی نقص نہیں آتا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے تو کبھی قدرت کم ہو جائے، اللہ علیم ہے تو کبھی جہالت آ جائے، کبھی نسیان آ جائے، اللہ رب العالمین بصیر ہے تو کبھی بصارت ختم ہو جائے، نہیں، اللہ رب العالمین کے جتنے بھی اوصاف ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی صفات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ تمام ہی رہتا ہے، کمال ہی ہوتا ہے، اس میں نقص اور کمی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کی ذات بالکل پاک ہے، منزہ ہے۔ اور تیسری بات کہ اللہ رب العالمین اور مخلوق میں کسی طرح کی بھی مماثلت نہیں ہے، کسی طرح کی بھی مشابہت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کی مماثلت، مخلوق کی مشابہت سے بالکل پاک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جملہ جب ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، تو منزہ ہے، میں تیری تقدیس بیان کرتا ہوں، تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، تو اس کے اندر کیا معنی ہوتا ہے کہ اللہ میں تجھے ہر قسم کے عیوب سے، ہر قسم کے نقائص سے، اے اللہ تیرے کو منزہ، پاک سمجھتا ہوں، تیرے اندر کسی قسم کو کوئی عیب اور نقص نہیں ہے۔ اے اللہ میں تیری اوصاف کو، تیری صفات کو کامل اور تمام سمجھتا ہوں، اس کے اندر کسی بھی لحاظ سے کبھی بھی میں نقص اور کمی نہیں سمجھتا۔ اور اے اللہ میں تیری اور تیری مخلوق کے درمیان کسی قسم کی مماثلت نہیں سمجھتا، میں تجھے بالکل مماثلت سے، مشابہہ سے پاک کرتا ہوں، تیرے اندر اور تیری مخلوق کے اندر کوئی مماثلت، مشابہت نہیں ہے۔ تو سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، منزہ ہے۔ وبحمدک، وبحمدک، کچھ علماء نے اس کی تقدیری عبارت یوں بیان کی ہے کہ وبحمدک سبحت، کہ اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تو اس وقت یہ حمد اور ثنا دونوں ہی ہو جائیں گی۔ اور صحیح بات یہ کہ یہاں پر واو جو ہے عطف کے لیے ہے، اور تقدیری عبارت کیا بنے گی؟ وَمَعَ تَسْبِيحِي إِيَّاكَ أَحْمَدُكَ، کہ اللہ میں تیری پاکی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ تیری حمد بھی بیان کرتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے نقص کی نفی ہوگی، اور اس جملے سے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہوگا؟ کمال کا اثبات ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین کی ذات بالکل منزہ ہے، پاک ہے نقائص سے، عیوب سے، اور وبحمدی کا، اور اللہ رب العالمین کے اندر کیا ہے؟ کمال موجود ہے کہ تعریف کی مستحق ذات اگر کائنات کے اندر ہے تو وہ صرف اور صرف کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی ذات ہے ہی نہیں جس کی تعریف کی جائے، اور جتنی بھی تعریفیں ہم کرتے ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی تعریف کا مستحق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور بابرکت ہے تیرا نام، تیرا نام کیا ہے؟ بابرکت ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا نام اتنا بابرکت ہے، جس چیز کے ساتھ بھی مل جائے اس کو بھی برکت والا بنا دیتا ہے۔
تو یہ حکم اللہ تعالیٰ کے سب ناموں کو شامل ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کا جو ذاتی نام ہے اس کو شامل ہے، نہیں، اللہ کے ذاتی صفاتی ہر قسم کے ناموں کو شامل ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کے خوبصورت نام ہیں اور اللہ رب العالمین کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ یعنی بندے کو اگر رزق چاہیے تو اللہ رب العالمین سے کون سی صفت کے ساتھ مانگے گا؟ یا رزاق، کیوں کہ اللہ رب العالمین سے رزق طلب کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو خوبصورت نام ہیں ان خوبصورت ناموں کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارو۔ وَتَعَالَى، اور بلند ہے جدو کا تیری شان، جد کہتے ہیں غنا کو، بے پرواہی کو۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، تو بالکل منزہ پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ رواہ مسلم بسند منقطع، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے منقطع سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مَوْصُولًا وَهُوَ مَوْقُوفٌ، اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو موصولاً بیان کیا ہے، لیکن یہ روایت کیا ہے؟ وَهُوَ مَوْقُوفٌ، یہ روایت موقوف ہی ہے۔ اب اس روایت کے اندر نبی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ جملے پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اگرچہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مانگا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اتباع کا حکم دیا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ جو ہے لازم ہے، ضروری ہے۔ تو ہمیں جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ہم پیروی کرتے ہیں، اسی طرح خلفاء راشدین کی بھی پیروی کی جائے گی۔ اور پھر علماء ایک بات یہاں پر یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھتے ہوں نماز کے اندر اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی نہ ہو، آپ سے سیکھی نہ ہو؟ تو اس کے اندر یہ امکان موجود ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت کیا ہے؟ موقوف ہی روایت ہے۔ تو یہاں پر لوگوں، ایک تو یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ لوگوں کی تعلیم کے لیے بسا اوقات نماز کی دعاؤں کو جہرن بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جہرن پڑھی، اور اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تقدیس، تنزیہ اور بہت ساری صفات کا اس کے اندر کیا ہے؟ ذکر موجود ہے۔ اور یہ بھی اس روایت کے اندر پڑھ لیا کہ حقیقی معبود صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو حقیقی معبود ہو۔ وَنَحْوُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً، اور اسی طرح یہ روایت ائمہ خمسہ نے سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی ہے مرفوع۔ وفیہ، اور اس روایت کے اندر موجود ہے کہ وکان یقول بعد التکبیر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے تکبیر کے بعد، یعنی اللہ اکبر کے بعد تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ دعائے استفتاح جو پیچھے آ گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ قراءت سے پہلے تعوذ، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ والی حدیث کو سامنے رکھیں گے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ انہوں نے سوال کیا تھا؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد اور قراءت سے پہلے آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر بیان کر دیا کہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے بعد ہی یہ آئے گی نا، کیونکہ اس کا جو تعلق ہے تعوذ کا، استعاذے کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ قراءت کے ساتھ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اس لیے یہ مفہوم لیا ہے، اور اسی لیے اس چیز کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ائمہ خمسہ نے بیان کی ہے کہ اس کے اندر موجود ہے کہ تکبیر کے بعد وہ کہا کرتے تھے، یعنی اس دعا وغیرہ پڑھنے کے بعد دعا استفتاح، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اعوذ باللہ، اعوذ یہ اعتصم کے معنی کے اندر ہے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پناہ لینا،
کسی کا دامن تھام لینا اور اس کے ساتھ لگ جانا کہ وہ اسے باعث خوف اور ناگوار امور سے بچائے۔ اعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ السمیع یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی یہ جو صفت ہے سماعت والی، یہ دو قسم کی سماعت کو شامل ہے۔ نمبر ایک سمع اجابت اور نمبر دو سمع ادراک، دونوں قسم کے جو سماعت ہیں ان کو رب العالمین کی یہ صفت شامل ہے۔ السمیع جو خوب سننے والی ہے، العلیم خوب جاننے والی، اللہ تعالیٰ کے علم ہر چیز پر محیط ہے۔ من الشیطان شیطان سے، شیطان ابلیس کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں پر مراد کیا ہے؟ تمام شیاطین، جن سے شیطان جو ہے وہ مراد ہے، جنس۔ تو شیطان اس کا معنی کیا ہے؟ یہ شیطانہ سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، اپنے ساتھی سے دوسرے رخ پر چلنا، کیونکہ شیطان اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہے، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ الرجیم یہ مرجومن کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور راجمن کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ فعیل کا صیغہ جو ہے فاعل اور مفعول دونوں معنی کے لیے آتا ہے۔ رجیم یہ لفظ مشتق ہے راجیم میم سے، اس کا معنی ہے سنگ باری کرنا، دھتکارنا، لعنت کرنا۔ جب صیغہ یہ ہم فاعل کے معنی میں لیں گے تو اس وقت اس کا ترجمہ ہوگا شیطان اولاد آدم کو گناہوں کی طرف دھتکارتا اور ان پر آمادہ کرتا ہے، اور جب اس کو مفعول کے معنی کے اندر ہم لیں گے تو اس وقت اس کا ترجمہ بنے گا کہ اللہ رب العالمین نے لعنت کر کے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور اب کیا ہے؟ یہ دھتکارا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی درگاہ سے، بارگاہ سے اس کو بھگا دیا گیا ہے، اس کو دور کر دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، السمیع جو خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، من حمزی ہی اس کے جنون سے، حمز کہتے ہیں جنون کو، دیوانگی کو، من حمزی ہی اس کے جنون سے، اس کی دیوانگی سے، اور اس سے مراد اس کے وسوسے ہو سکتے ہیں۔ وَنَفْخِهِ نفخ اس سے مراد کیا ہے؟ بڑائی، ویسے تو پھونک مارنا ہے نا، اس کی پھونک سے، کیونکہ شیطان انسان کے اندر وہ کیا ہے؟ تکبر بھرتا ہے، اس کو ابھارتا ہے، اس کو پھلا دیتا ہے، اس لیے نفخ لفظ استعمال ہوا۔ وَنَفْثِهِ نفث اس کا ایک معنی تو ہے شعر، اشعار، اور ایک معنی کیا ہے؟ پھونک مارنا، تو کسی کے یعنی دل میں بات ڈالنا، وَنَفْثِهِ اور اس کے پھونک مارنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کیا ہے؟ پناہ مانگ رہے ہیں، کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہے ہیں، کس سے؟ شیطان مردود سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے تکبر سے، اور اس کی پھونک مارنے سے، کیونکہ انسان ابھی کیا کرنے لگا؟ عبادت کرنے لگا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اس کو گمراہ کر دے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے انسان اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ رہا تھا کہ انسان کو بچا سکے، اور بچانے والی ذات صرف کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی شیطان کے شر اور اس کے فتنوں سے بچا نہیں سکتی۔ تو یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے کب؟ تکبیر کے بعد ثنا یعنی دعا استفتاح، اس کے بعد ہم نے یہ تعوذ پڑھنا ہے۔ تو یہ تعوذ پڑھنا کیا واجب ہے یا مستحب ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں قرآن کریم کے مطابق فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو استعاذہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہر رکعت کے اندر واجب ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ بس صرف پہلی رکعت کے اندر واجب ہے، اس کے بعد واجب نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمیں جب بھی نماز کا ہم آغاز کریں دعائے استفتاح پڑھیں، اس کے بعد قرات سے پہلے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، تعوذ سکھایا ہے، اسی تعوذ کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور یہی تعوذ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔